بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پروگرام پرسر داستان تحقیقات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، اس ایپیسوڈ میں ہم نے اپنا ٹریک چینج کیا ہے۔ یہ ایپیسوڈ کچھ الگ طریقے سے ترتیب دی گئی ہے۔ امید ہے آپ تمام دوستوں کو ضرور پسند آئے گی۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، کمنٹس باکس میں کمنٹس دیں۔ ساتھ ہی ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں دوستو اپنی نئی پوری سار داستان کی طرف، جو کہ ایک عورت کی داستان ہے۔ دوستو، کسی گاؤں میں ایک عورت جس کا نام ناہید تھا، یہ انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل تھی۔ ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، عمر تو بہت ہو چکی تھی مگر شادی نہیں ہوئی تھی۔ جوانی کا سفر طے کر رہی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہ اپنے گاؤں میں کسی کام سے مارکیٹ کی طرف جا رہی تھی، تو راستے میں اسے ایک شخص ٹکراتا ہے۔ یہ انتہائی عجیب و غریب تھا مگر ناہید کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں اس کو دل دے بیٹھا۔ اس وقت ناہید اپنے آپ کو شرم و حیا کی چادر میں لپیٹ کر وہاں سے چلی گئی، مگر وہ شخص اس کے پیچھے پیچھے اس سے گھر تک پہنچ گیا۔ اب کیا تھا، اس شخص نے ناہید کا گھر دیکھ لیا۔ ناہید اپنے گھر میں اکیلے ہی رہتی تھی۔ ماں باپ جوانی کے آغاز میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ رشتہ دار احباب بھی دیکھ بھال نہیں کرتے تھے۔ ناہید کا پیچھا کرنے والا یہ شخص روزانہ ناہید کے گھر آگے سامنے کھڑا ہو جایا کرتا تھا اور ترکیبیں سوچتا رہتا تھا کہ کس طرح ناہید سے ملاقات کروں۔ ناہید کو اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ وہ شخص روزانہ میرے گھر کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور میرے باہر نکلنے کا انتظار کرتا ہے۔ ایک دفعہ اچانک ناہید اپنے گھر سے باہر کسی کام سے نکلی تو سامنے اسی شخص کو کھڑے دیکھا۔ ناہید نے مارکیٹ جانے کا ارادہ کینسل کر دیا۔ ناہید واپس اپنے گھر میں چلی گئی، مگر ایک دن یوں ہوا کہ وہ شخص ہمت کر کے ناہید کے دروازے پر آ ہی گیا۔ دروازے پر دستک دی تو اندر سے ناہید نے پوچھا، کیا کام ہے، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، صرف ایک بار میری بات سن لو۔ ناہید نے جواب دیا کہ میں تم سے نہیں ملنا چاہتی، تم واپس چلے جاؤ۔ اس شخص نے جواب دیا کہ میں تم سے ملے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ ناہید نے ہلکا سا دروازہ کھولا اور پوچھا، بولو کیا کام ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر تم راضی ہو تو۔ ناہید نے اس شخص کی بات سن کر کہا کہ مجھے کچھ وقت دو سوچنے کے لیے۔ ناہید نے اتنا کہا اور دروازہ بند کر لیا۔ دوسرے دن وہ شخص دوبارہ ناہید کے گھر آیا، دروازے پر دستک دی۔ ناہید نے دروازہ کھول دیا۔ ناہید کا جواب ہاں میں تھا۔ دراصل ناہید کو بھی ایک جیون ساتھی کی ضرورت تھی۔ اکیلا پن، تنہائی ناہید کو اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ ناہید کا جواب سن کر وہ شخص خوشی سے پاگل ہو گیا۔ چند گواہ اکٹھے کیے گئے، مسجد کے امام صاحب کو بلایا کر نکاح پڑھایا گیا۔ اب ناہید اور وہ شخص دونوں اسی گھر میں زندگی گزار رہے تھے۔ شادی کو 1 ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ ناہید کی رات میں اچانک آنکھ کھل گئی۔ اس شخص کو بستر پر نہ پا کر ناہید بہت پریشان ہوئی۔ پورے گھر میں دیکھ لیا مگر وہ شخص کہیں نظر نہیں آیا۔ اسی سوچ و بچار میں ناہید کی پوری رات گزر گئی کہ آخر وہ کہاں چلا گیا۔ اسی کشمکش میں پوری رات گزری۔ صبح ہوتے ہی ناہید گھر سے باہر نکلی۔ صبح سے دوپہر ہو گئی مگر اس شخص کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ ناہید بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ اسی اثنا میں رات پھر آ گئی مگر یہ رات ناہید کے لیے بہت پراسرار ثابت ہوئی۔ جیسے ہی ناہید اپنے بستر پر لیٹی تو ناہید کو دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ ناہید دروازہ کھولنے کے لیے دروازے پر گئی اور دروازہ کھولا تو سامنے وہی شخص کھڑا تھا، مگر ناہید اس کو دیکھ کر ڈر گئی۔ دراصل اس شخص کا چہرہ انتہائی خوفناک تھا، بال لمبے لمبے، آنکھیں سرخ انگارہ جیسی۔ ناہید نے بڑی ہمت کر کے اس سے پوچھا، تم کو کیا ہوا، تم کہاں تھے؟ وہ شخص اندر آتے ہوئے بولا، تمہاری خوبصورتی دیکھ کر میں تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ دراصل میں ایک جن ہوں اور اب میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ میں جہاں جاؤں گا وہاں تمہیں بھی چلنا پڑے گا۔ ناہید اس جن کی یہ بات سن کر زور زور سے چلانے لگی۔ ابھی وہ جن ناہید سے کچھ دور فاصلے پر ہی تھا۔ ناہید نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے گھر سے نکلنے کی کوشش کی اور ناہید اس میں کامیاب ہو گئی۔ ناہید کے گھر سے کچھ فاصلے پر انہی امام صاحب کا گھر تھا جنہوں نے ان کا نکاح پڑھایا تھا۔ امام صاحب کے گھر پر جا کر ناہید نے ساری داستان امام صاحب کو سنائی۔ امام صاحب بھی بڑے پریشان ہوئے اور ناہید کے ساتھ اسے گھر پر آ گئے
مگر اس وقت ناہید کے گھر میں وہ جن موجود نہیں تھا۔ امام صاحب نے ناہید کو مشورہ دیا کہ میں اس گھر کا حصار کر دیتا ہوں، وہ جن اب دوبارہ یہاں نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر امام صاحب نے ناہید کے گھر کا حصار باندھ دیا اور واپس اپنے گھر چلے گئے۔ وہ رات ناہید نے ذکر اذکار میں گزاری، صبح ہوتے ہی وہ اپنے رشتہ دار کے گھر چلی گئی اور وہیں قیام کرنے لگی۔ اس جن نے ناہید کا وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ ایک دفعہ ناہید اپنے رشتہ دار کے گھر بیٹھی چائے پی رہی تھی تو اچانک ناہید کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ناہید کے رشتہ دار بھی پریشان ہو گئے کہ اچانک اس کی طبیعت کیوں خراب ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ناہید کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی اور مرد کی آواز میں گھررانے لگی۔ ناہید کے رشتہ دار ناہید کی آواز سن کر خوفزدہ ہو گئے۔ اس جن نے ناہید کے رشتہ داروں سے مخاطب ہو کر کہا، یہ میری بیوی ہے اور میں اس کو یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ ناہید کے رشتہ داروں نے ایک عورت سے رابطہ کیا جو عملیات جانتی تھی۔ اسی عورت نے ناہید کو دیکھ کر کہا کہ کوئی جن ناہید کے جسم میں ہے اور ناہید کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ میں عملیات کے ذریعے جن کو بھگا تو دوں گی، مگر ناہید کی جان بچ جائے یہ مشکل ہے۔ رشتہ داروں نے کہا کہ کوشش کرو کہ ناہید کی جان بھی بچ جائے اور یہ جن بھی چلا جائے۔ فی الحال اس عورت نے اپنے عملیات کے ذریعے اس جن کو تو بھگا دیا، مگر ناہید کی یادداشت چلی گئی۔ ناہید کا اب یہ حال ہے کہ کبھی وہ اپنے آپ پر اپنے ہی ہاتھوں سے تشدد کرتی ہے، کبھی اپنے آپ کو زخمی کر لیتی ہے تو کبھی ایسے کلمات کہنے لگتی ہے کہ جو ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔ سارا دن گھر سے باہر رہتی ہے، کچرے والی جگہ یا گندگی والی جگہ پر رہنے میں خوش رہتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی نئی پراسرار داستان۔ اگلی پراسرار داستان لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ داستان پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں۔ آپ بھی ہم سے اپنی داستان شیئر کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ ضرور کریں۔ اپنے میزبان افضال ساگر کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔